الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتی بھی ہیں، طلباء آتے ہیں ہمارے یونیورسٹیوں کے، کالج کے، کبھی مدرسے کے ہمارے طلباء بھی سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب جب ہم دم کرتے ہیں اللہ کے کلام سے، آپ دم بتاتے ہیں، آپ ہر درس میں دم کا طریقہ کبھی اس صورت کو پڑھ کے، کبھی اس صورت کو پڑھ کے، کبھی اس آیت کو پڑھ کے، تو آج کے دور میں جو لوگ دلائل کی بات کرتے ہیں تو یہ سوال بھی آتا ہے کہ پونکنے سے شفا کیسے ملے گی؟ ایک پونک سے شفا کیسے ملے گی؟ اس میں کہاں سے شفا آ گئی؟ تو ان کو میں ایک مشفقانہ جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کی منہ کی اندر کی ہوا مبارک بن جاتی ہے، آپ کا لعاب جو ہے وہ تھوک و مبارک بن جاتی ہے۔ پھر جب آپ دم کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک برکت ہی برکت ہے، کتاباً مبارکاً۔ اللہ نے خود اس کتاب کو مبارک ارشاد فرمایا ہے، تو اس کتاب کے ساتھ جس طریقے سے بھی مناسبت ہو جائے انشاءاللہ آپ بھی مبارک بنیں گے۔ آپ اس کے پڑھنے والے ہو گئے تب بھی آپ مبارک، آپ اس کو یاد کرنے والے بن گئے تب بھی مبارک، آپ اس کو لکھنے والے بن گئے تب بھی مبارک، آپ اس کی ترجمہ و تفسیر پڑھنے والے بن گئے تب بھی مبارک، آپ اس قرآن پاک کی خدمت کرنے والے بن گئے تب بھی مبارک، آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں تب بھی مبارک ہے، آپ قرآن پاک کو یاد کر کے پڑھنے والے ہیں تب بھی مبارک ہے۔ یہ تو برکتوں والی کتاب ہے، تو آپ جب پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، آپ کی زبان سے الفاظ و کلمات نکلیں گے تو آپ کی منہ میں جو لعاب ہے، جو ہوا ہے، جو سانس چل رہی ہے وہ بھی برکت والی بن جائے گی۔ تو قرآن پاک پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں، صرف چف چف نہیں کرتے، شف شف نہیں کرتے بغیر قرآن پاک پڑھی ہوئے۔ تو قرآن کا کمال ہے، ہمارا کمال تو نہیں ہے۔ اور دوسرا محققانہ جواب وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس جو آپ پونک مارتے ہیں نا اپنی زبان سے، اپنی منہ سے جو پونک مارتے ہیں نا، اس میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، کمال رکھا ہے۔ جب آپ انگیٹھی میں آگ جلاتے ہیں، جب یہ سوئی گیس کا نظام نہیں تھا، اور لکڑیاں جمع کر کے، اور ہم اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ آگ جلاتی تھی انگیٹھی میں، تو کیا کرتی؟ وہ پونک مارتی تھی، وہ تھوڑا سا انگارہ رکھ کے پونک مارتی تھی اور اسی سے آگ جو ہے بڑک اٹھتی۔ ہمارے گاؤں میں تو یہی ترتیب تھی۔ ہم نے اپنی بزرگ ماؤں کو دیکھا ہے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، کہ اس طریقے سے وہ آگ کو بڑکاتی تھی اور ہانڈی تیار کرتی تھی، روٹی تیار کرتی تھی۔ اور جب آپ شمع کو بجھاتے ہیں تو پھونک مارتے ہیں، تو یہی ایک ہی پھونک ہے جس سے آگ بجھ بھی جاتی ہے اور جس سے آگ بڑک بھی جاتی ہے۔
تو اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. تو جب آپ قرآن پاک پڑھ کے یہ مبارک بن گئی اور پھر یہ پونک مارتے ہیں تو پھر تو کیا کمال ہے اس کا. تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو گالی دی جائے اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ کی سرخ ہو جاتی ہے اور اس کے رگیں جو ہیں وہ پڑکنے لگتی ہے اور اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور قریب ہے کہ وہ مکہ مارے، وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے. کیوں؟ اس نے مجھے گالی دی ہے. گالی کیا ہے؟ الفاظ ہے. تو ایک بندے کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کتنے اثرات ظاہر ہو گئے سامنے والے پہ. اور یہی بندہ جب لطیفہ سناتا ہے اور اپنے الفاظ میں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. تو ایک بندے کے الفاظ میں اتنا کمال ہے تو جب اللہ کا کلام ہم پڑھیں گے اس میں کتنی برکتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں کتنی شفا نصیب فرمائیں گے. اس لیے اخلاص کے ساتھ جب آپ دم کریں گے نا اللہ کے کلام سے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. آپ عامل ہو یا عامل نہ ہو. بہرحال سورہ قریش جو میں نے تلاوت کی، سورہ قریش کی بڑی برکات ہے اور سورہ قریش کے متعلق یہ تجربے سے ثابت ہے. جو علماء اور مشائخ نے پڑھا ہے، خود اپنی مریدین شاگردوں کو یہ اعمال دیے ہیں، سکھائے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکتیں ہیں. جب اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوگی. ایک چھوٹا سا یونانی طب کا نسخہ ہم فلاں حکیم جو گزرے ہیں اس کے مطابق استعمال کریں گے. اتنا گرام لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، پھر پاؤڈر بناؤ، پھر شہد مکس کرو، اس کے مطابق استعمال کریں گے، اللہ شفا نصیب فرماتے ہیں. تو ہمارے بزرگ اولیاء کرام تھے، ہمارے مشائخ تو اولیاء کرام تھے، انہوں نے جس ترتیب سے قرآن پاک کے وظائف بتائے ہیں اس ترتیب سے کریں گے تو بڑی برکتی ہوگی. تو سورہ قریش کو اگر صبح و شام صرف 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے نا، اگر میں اختلاف ہے، آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ شروع کریں صبح و شام، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، گھر میں آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے گی. اگر خوف ہے، بلا وجہ ڈر ہے، تو آپ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا شروع کریں تو خوف جو ہے امن میں بدل جائے گا. اگر کسی مسجد میں لڑائی جھگڑی شروع ہے تو امام مسجد اگر سب مقتدیوں کی نیت کر کے صبح و شام سورہ قریش یہ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، آپس میں اتفاق پیدا ہوگا. اگر کسی محلے میں لڑائیاں ہے تو محلے میں 1-2 بندے اگر صبح و شام 40 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے اور ان میں آپس میں اتفاق پیدا ہوگا. اور 2 خاندانوں میں اگر لڑائیاں ہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، اگر دونوں طرف سے سورہ قریش کو صبح و شام 40 مرتبہ پڑھنا شروع کیا جائے تو دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. اسی طرح او بندہ جس نے کبھی ہزاروں روپے بھی نہیں گنے کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں، آتے ہی نہیں، اگر وہ سورہ قریش کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، اول و آخر ایک بار درود پاک، تو اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جو ہے اس کے سامنے آئیں گے، وہ گن بھی پائے گا اور اپنا فائدہ بھی حاصل کرے گا. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ غریب کو، نادار کو، فقیر کو مالا مال فرما دیتے ہیں. یہ تجربے سے ثابت ہے. اگر سورہ قریش کو کبھی مہمان زیادہ ہو گئے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، کانا توڑا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، 70 مرتبہ سورہ قریش اسی کانے پہ دم کرے اور بسم اللہ پڑھ کے کانا نکالنا شروع کرے، انشاءاللہ سب کھائیں گی بھی اور باقی بھی بچے گا. اور سورہ قریش ہی کی برکت ہے. اگر آپ رات کو سفر کر رہے ہیں یا دن کو، اور اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے، کسی درندے کا خوف ہے، کسی ڈاکو چور کا خوف ہے، کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کا خوف ہے، آپ سفر میں سورہ قریش کو 40 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ سفر امن و سکون عافیت سے گزرے گا. ایک عمل سورہ قریش کا یہ ہے، اگر آپ روزانہ سورہ قریش کو معمول بنائیں اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ
دست غیب کھول دیتے ہیں، غیب سے روزی کا انتظام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ سورہ قریش کو کسی خاص دشمن سے امن کے لیے پڑھنا چاہے تو عشاء کے بعد پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اس دشمن کو تصور میں لا کے اس کی منہ پہ اور اس کے دل پہ دم کرے، اور پھر 21 مرتبہ پڑھ کے پھر دم کرے، اور پھر 21 مرتبہ پڑھ کے پھر دم کرے۔ 1 ہفتے کا عمل ہے، اس کی شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ کسی اور بلا مصیبت میں پھنس جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اگر زبان آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس کی زبان ایسی بند ہو جائے گی کہ آپ کے خلاف ایک لفظ بھی وہ نہیں بول سکے گا۔ اسی طرح سورہ قریش کو زندگی کا معمول بنائے، اور ہمارے مشائخ تلقین کرتے ہیں اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ الذی اطعمہم من جوع، او رب البیت، او ذات، او کعبے کا رب، الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک کی حالت میں تجھے کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور ان کو کیا؟ خوف سے امن دیا۔ ان کو کھلاتا بھی ہے، قریش کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو امن بھی دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں امن بھی ہے اس صورت میں، اور اس صورت میں رزق کی فراوانی اور برکتی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قریش کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔